السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ. آج کا پہلا سوال, سر کیا آپ کا دن 40 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈیلی روٹین بتاتے ہیں اپنی, وہ 24 گھنٹے میں تو ممکن نہیں ہو سکتی. بس دیکھ لیں, چمتکار ہے نا. کیسے کر لیتے ہیں؟ بس کام ہوتا ہے بہت زیادہ, اور آج کل میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ میری میکسیمم آؤٹ پٹ ہے کریئر کی جو میں اس وقت دے رہا ہوں. بلکہ آج آپ سب کے سامنے میں چلاتا بھی رہا ہوں, جب میں گڑ گڑاتا رہا ہوں اپنے سٹاف کے آگے کہ پلیز ہر چیز مجھ سے پریویو نہ کرواؤ, 5-6 آپ کے بڑے سینئر ریسرچرز ہیں انہیں دکھایا کریں. ایون میوزک کا ایک ایکسپرٹ ہے, آپ میوزک شو اٹھا کے میرے پاس لے آتے ہو. ہسٹری کی چیز ہے میرے پاس, وہ ایف ایس جے کو دکھایا کرو, شکیل کو دکھایا کرو. پولیٹیکل ہے تو عمر جاوید کو دکھایا کرو. اردو لٹریچر سے متعلق ہے, انگلش لٹریچر سے متعلق ہے تو حسنین احمد کو دکھایا کرو. ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. محمد کو دکھایا کرو, ابو بکر موجود ہے, اتنے لوگ ہیں اٹھا کے میرے پاس کہ نہیں جناب آپ نے کرنا ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے, ایڈیٹر بھی غلط نہیں کرتے, وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک آدھ شارٹ غلط لگا ہوتا ہے یا نامناسب ہوتا ہے, میں اس کو بیوٹیفائی کرنے کے چکر میں, کسوٹی شو کو آپ بیوٹیفائی کیوں کریں گے؟ بیوٹیفائی ڈرامے کو کریں, فلم کو کریں, خبرہار کو کریں, دیٹس اٹ. باقی سب چیزوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہم نے کہ جناب شکیل صاحب اس کے تلفظ کو, پروفیسر لیاقت صاحب اس کے ایٹیمالوجی کو, ان چیزوں کو تو بتا دیں گے, لیکن یہ جس طرح آپ کیمرہ پوزیشننگ, آڈیو, ویڈیو یہ بتاتے ہیں وہ تو غیر ضروری ہے. لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز اپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر, مت کیا کریں. سمجھ آ گئی بھائن, انج لگتا جی 40 گھنٹے بحث کافی ہے وچ سمجھانا بچیاں نوں, سانوں بڑا کھپ کھپایا گیا بھائن اس کام دا. میرا تو ویسے بس چلے نا تو میں پروڈکشنز کے اوپر, کریٹو رائٹنگز کے اوپر, کانسیپچولائزیشن کے اوپر میں تو لیکچر دیا کروں. اب نئی جنریشن کو تیار کرنا چاہیے لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا. سر آپ اسی کے تھرو بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو بہت چیزوں کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. اور بڑے لوگ ایسے جڑے ہیں کہ جڑا سبق سمجھ کے سنتے ہیں تانوں کہ بھئی اج کی کہیں گے. اس لیے ابھی کل ہی آپ کو لوگ مرشد کہہ رہے تھے کہ دس از دا رائٹ پلیٹ فارم. سر ہم اپنے بزرگوں سے قصے کہانیاں سنتے ہیں کہ جب پہلی بار گاڑی آئی یا بجلی آئی تو لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کوئی پریشانی ہوتی تھی, یعنی پہلی دفعہ چیز ہینڈل کرنے کے لیے. تو کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جسے پہلی بار دیکھ کر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ کمپیوٹر جب نیا نیا آیا تھا نا تو میں نے لیپ ٹاپ لی, اور لیپ ٹاپ کو سامنے رکھ کے جب میں, اس زمانے میں یاہو ہوتا تھا, یاہو, جی ہیں, اب تو سنتے بھی نہیں ہیں اس کا تذکرہ, قصہ پارینہ ہو گیا. ای میلز اور یہ چیزیں یہ بالکل نئی تھیں, نادر تھیں. یعنی آپ خط کتابت کر رہے ہیں ریئل ٹائم میں, ادھر آپ نے پش بٹن کیا ادھر چلا گیا, ہے نا. اور کئی صفحے لمبے وہ خط لکھنے کی عادت ہوتی تھی, طویل دورانیے کے. اب کالم بھی لکھتے ہیں تو ٹویٹ کی شکل میں. ہے نا, میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے چونکہ وہ والا اتنا دور میں نے نہیں دیکھا کہ ہم کسی کو پوسٹ کر رہے ہوں, کہیں لکھ رہے ہوں, تو یہ واقعی ٹرانزیشن بہت بڑی ٹرانزیشن ہے نا. سب اسی دور ویکھیا, خط پا کے بھی آئے ہیں. ہاں خط پڑھیا ہے. میں اپنا کر رہی ہوں کہ واقعی اگر مجھے ان چیزوں کی جگہ آپ خط لکھ کے کہیں پوسٹ کرنے کے لیے کہہ دیں تو میرے لیے بھی وہ بہت اوکھا میں ہوگا. تو جب اوکاڑا ہوتا تھا نا تو خط پوسٹ کرنے جی پی او جایا کرتا تھا, ڈاکخانے جاتا تھا, وہاں پہ میں نے تسلی اپنی کرنی ہے کہ دے کے سٹیمپ کروانا, اس کو سٹیمپ کرو میرے سامنے. اب تو ٹکٹ لگتی ہوں سی, لگتی تھی چھوٹی چھوٹی, بڑا رواج سی ٹکٹ کا. میں امریکہ سے خط لکھا کرتا تھا, اتنے لمبے لمبے طویل دورانیے کے. عید کارڈ آتے سی دوسرے شہروں تو. فون دا بڑا رواج سی, محلے چ ایک دے گھر فون ہے, جہاں باہروں فون آنا وہ جانا, اور ادھر باجی ہل جانا جی فون سنن, پہلے انہوں نے رکھے آگے آ رہے ہیں. اس دور میں ایک اور عادت ہوتی تھی, اتنا اونچا بولتے تھے کہ جیسے چھت پہ کھڑے ہو کے آپ امریکہ بات کر سکتے ہیں. نال ہاتھ نہ 10 بھی ہوندے سی, آہو ایتھے ہی, ہاں میں کر رہے ہیں. وہ جہدے گھر فون آیا ہوندا سی وہ تار کھینچ دیندا سی, کٹیا گیا. اس زمانے کی ایک ہی کڑی باقی رہ گئی ہے کہ ہم کارڈ دے دیتے ہوتے ہیں ایونٹس کے اوپر, برتھ ڈیز پہ اور یا پھر کسی عید شبرات پہ, دیٹس اٹ. اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو دے دیتے ہیں, کب برتھ ڈے کارڈ دیتے ہیں, شادی پہ کارڈ دیتے ہیں, وہی واٹس ایپ پہ اتنے پیارے کارڈز ہوتے ہیں. وہ تو ہے نا. اب جہاں گیٹ ویل سون کا آپ کس سے ملنے جاتے ہیں ود دا بوکے, سو بس وہ ایک چیز رہ گئی ہے. میں اتنے حسین کارڈز لیا کرتا تھا, میں بڑا ٹائم سپینڈ کرتا تھا کارڈ کلیکشن میں. دکاندار سر پڑ کے بہن. واقعی عام طور پہ کتابوں کی شاپس جو ہوتی تھیں نا,
وہیں پہ ملا کرتے تھے کارڈز. میں نے خود بڑے کارڈز تو ہم نے بہت لیے. میں نے بڑے بڑے کارڈز, بڑی بڑی کتابیں, میری بیسٹ شاپنگ یہی ہوتی تھی. واہ. اب نہیں ہوتی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਡਾ ਬਾ ਬਾ ਗਾਲਾ म्यूजिक वाला होता है. ਇੱਕ ਕਰੰਟ نہیں, ਵਾਲਾ ایک کرنٹ والا بھی چھوڑا سا کارڈ تھا. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੜਾ ਬਣਾ ਉਹ ਇੰਜ سر آپ کے جواب سے ریلیٹڈ اگلا ایک سوال آ گیا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی سے کافی دور ہیں، مثلاً سافٹ ویئر اینڈ آئی ٹی ایٹسیٹرا، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، آپ غلط محسوس کرتے ہیں. میں کمپیوٹر فرینڈلی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا تگڑا محکمہ ہے ہمارے اپنے ادارے کا، آئی ٹی کا. جی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں، اب دیکھیں نیٹ فلکس آپ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر ٹی وی پہ یوٹیوب لگانی ہے، اپنی پسند کی چیز نکالنی ہے، وہ نہیں کر سکتے. آپ ایڈیٹنگ نہیں آتی تو اپنی پسند کا کلپ نہیں نکال سکتے. یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں نا آج کے دور میں، مطلب آپ کو نہیں بھی چاہیے پر آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور خام خواہ کی انہیبیشن ہے کہ یار سیکھنا پڑے گا. نو، اتنا آسان ہے، آپ شروع تو کریں. اگر کوئی شخص آفتاب صاحب کو کاپی کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ہمارے ہیرو ہیں، انہیں کاپی کرنا فخر کی بات ہے. یہ موسٹلی شوز کے بارے میں کر رہے ہیں یا آپ؟ قطن کوئی، بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں اگر سینئر ہوں بہت ساروں کا، اور کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کا کام کرنے کا انداز اگر میرے جیسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. میرے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. واہ. کریں گے تو بہتری آئے گی نا. اگر وہ اس بات پہ اس دبے رہیں کہ نہیں جی یہ تو آفتاب صاحب ہی کر سکتے تھے، ناٹ ایٹ آل. ہم سے بہت بہتر ہوا کرتے تھے پہلے. مثلا نعیم بخاری کیا بات. مجھے بہت پسند تھا، ایز اے ہوسٹ ایکسلنٹ تھا. دلدار پرویز بھٹی بہت لاجواب. طارق عزیز بہترین. معین اختر آلسو. گو کہ معین اختر، عمر شریف، یہ ایکٹرز تھے. ایکٹر پلس کامیڈین پلس یہ ون مین شو اور ہوسٹنگ فنکشنز کی کر دیا کرتے تھے. یہ جن کے میں نے ویسے نام لیے ہیں سوائے طارق عزیز کے، باقی تو پیور ہوسٹ تھے. لئیک احمد واز اے ویری گڈ ہوسٹ. سر آپ ظفر صاحب کے ساتھ روزانہ کتنا وقت سپینڈ کرتے ہیں؟ بہت تھوڑا. اور یقین کیجئے کہ اس میں میرے کام کی بہتات تو ہے ہی، ظفر صاحب کی اپنی مصروفیات. مجھے بڑا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں جب جاؤں تو نماز ظفر صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں آیا ہوں. کہہ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن بزرگ جو ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے مجھے یہ امپریشن دے دیتے ہیں کہ پیروں دی مٹی نہ چھڑی. میں سلام پھیر کے تو ملاقات کروں گا، گپ شپ کروں گا، جانا نہیں ہے تم نے. مجھے بہت جلدی ہو تو میں بھاگ جاتا ہوں، ورنہ آئی آلویز ٹیک دا میسج اینڈ آئی اسٹے. لیکن بعض اوقات تو ان کے ساتھ طویل گفتگو ہوتی ہے، وہ بہت پر لطف گفتگو ہوتی ہے. میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ان کے بایوپ سے متعلق، اچھا. کہ ان کی اپنی یادیں بہت ساری وہ جو بھولتے چلے جا رہے ہیں. میں پھر ان کے کچھ دوست ملواتا ہوں. پچھلے دنوں عارف چودھری ایڈوکیٹ فرام اوکاڑا، ناؤ ہی لیوز ان اسلام آباد، a very seasoned politician and a lawyer، نیو یارک میں ہوا کرتے تھے. بڑا کمال کا کام کیا ہے انہوں نے زندگی میں. یہ ابا کے شاگردوں میں سے ایک ہیں. اور پھر انور پاشا، he also comes from اوکاڑا، رینالہ خورد. یہ 2-3 نوجوان ہوا کرتے تھے اس دور کے، تو اب تو خود بزرگان ہو چکے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک طویل سیٹنگ میں نے کی، بہت ساری چیزیں پک کی ظفر صاحب کے ساتھ. پھر میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا. تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں پھر واقعات، بڑے دلچسپ واقعات. وہ میں ریکارڈ کرنے کا پلان کر رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو میں اس پہ عمل کروں گا. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب ایک کمنٹ ہے ببو کے ریلیٹڈ ہی ہے سر، کہ اکثر شو میں ببو اکتایا ہوا نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس بات سے اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں کدی بھی نہیں ہوتا. ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੱਜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਬਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਉਹ تم یہ کہتے ہو اسے؟ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ہے نا. یہ عارف والا وغیرہ کے وہ جو قصے ہوتے ہیں مار پڑنے والے، ਯਾਰ. ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾ. اچھا میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. یہ اس قدر لاؤبالی ہے، یہ اس قدر کیئر لیس انسان ہے. صحیح گل ہے. ان چیزوں کبھی نہیں ہوا. کو
कभी दरखोरे इतना नहीं समझ। नो ਵੈਸੇ ਉਤਾਇਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ 8-24 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਇੰਜ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਉਕਤਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਬਲੂਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ। ब्लूपरा तो कहता यस, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਨਾਨੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ कैसे हो गई खाली? ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਆ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। दस टेस्ला आएगी। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਟੈਸਲਾ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਟੈਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। मेहरान का पेट्रोल पंप लगाया हुआ है, फ्यूल पंप मेहरान का, दिल की जगह। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਟੋ ਜੋ ਦੇ मैंने पता सी कोई ऐसी खर्च होगी, वो कहेगा यार नहीं मैं नहीं करना। वो आगे से कह रहे हैं मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी।